بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ایک بار پھر محسوس ہو رہا ہے کہ دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے نئے نئے پلیئرز جو ہیں وہ میدان میں اتر رہے ہیں اور پرانی سپر پاورز جو ہیں وہ اسٹرگل کر رہی ہیں. میں آج اس میں آپ کو کولڈ وار کے حوالے سے ماحول میں آپ خود ہی اس کو سوچیں کہ جب تناؤ یہاں تک پہنچے گا کہ کسی وقت بھی ایک ہاٹ وار ہو سکتی ہے تو یہ جنگ اچانک شروع ہو جائے گی، لیکن اس قدر خطرناک اور بہت ہی مختصر مدت کے لیے ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر اب تھرڈ ورلڈ وار ہوتی ہے تو ناقابل حد تک خوفناک ہوگی. اور اس حوالے سے پہلی وارننگ امریکن یو ایس اسٹریٹجک کمانڈ کے 11ویں سربراہ ایڈمرل رچرڈ چارلز نے دی ہے، جو امریکن نیوی کے فروری میگزین میں شائع ہوا. انہوں نے کہا کہ ماسکو اور بیجنگ نے عالمی تعلقات کو جس شدت کے ساتھ چیلنج کرنا شروع کر دی ہے اس کی مثال کولڈ وار کے انتہا کے زمانے میں بھی نہیں تھی، اور ایک وقت آئے گا کہ دونوں ممالک علاقے میں موجود تنازع کو اس قدر بڑھا دیں گے کہ اگر ان کو کسی بھی لمحے یہ اندازہ ہوا کہ جنگ ہارنے کی صورت میں فاتح افواج یا عوامی نفرت کی وجہ سے ان ملکوں میں ان کی قیادتیں تبدیل ہو جائیں گی تو وہ ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کریں گے. اس نے امریکہ کی افواج کو اپنی اسی پرانی سوچ اور پالیسی بدلنے کے لیے کہا جس کے تحت ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال ناممکن سمجھا جاتا تھا. ایڈمرل رچرڈ چارلز نے مشورہ دیا کہ اب نئی پلاننگ ہونی چاہیے کہ ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال ایک حقیقی امکان بن چکا ہے، اور اس کا ماننا تھا کہ اب ہم اپنے ہتھیاروں کو ڈیٹرنس کے لیے نہیں بلکہ جارحانہ طور پہ استعمال کے لیے رکھنا ہوگا، ورنہ ہم لوگ انجانے میں نہ مارے جائیں. انہوں نے کہا ہمارے مخالفین اپنی ایٹمی صلاحیتوں اور میزائل ٹیکنالوجی میں دن بدن اضافہ کرتے آ رہے ہیں. ہمیں ان کی شدت سے بڑھتی ہوئی عسکری قوت کا آگے بڑھ کر مقابلہ کرنا ہوگا اور اپنی برتری اور قوت میدان جنگ میں اترنے سے پہلے ثابت کرنا ہوگی. رشیا نے 10 سال پہلے اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو جدید تر بنانے کا عمل شروع کر دیا تھا، اور اس نے اپنے بین البراعظم میزائل یعنی انٹر کانٹیننٹل میزائل جو ہیں، آبدوز سے مارنے والے بیلسٹک میزائل اور ایٹمی ہتھیاروں سے لیس آبدوزیں، وارننگ سسٹمز اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سب کا ایک جدید ترین ان کو کر لیا. رشیا نے اپنے ایٹمی پروگرام کو جدید بنانے کے پروجیکٹ پہ 70% کام مکمل کر لیا. اب چائنا کے ایٹمی ہتھیاروں کے ذخیرے اور میزائل سسٹم کی بھی اپنے مضمون میں تعریف کی انہوں نے، اور بتایا کہ ہمیں فی الحال ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اس مضمون کے ساتھ ساتھ امریکہ، یورپ اور آسٹریلیا کے دیگر عسکری میگزین سے بھی امریکی قوت جو ہے اس کے جو تجزیے پیش ہو رہے ہیں وہ بہت مایوس کن ہیں. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ امریکہ کی عسکری قوت کو گزشتہ 20 سال میں مشرق وسطیٰ کی جنگوں میں شمولیت نے بہت پیچھے دھکیل دیا، اور اس کی حالت اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ اس کے اپنے ہتھیاروں کو جدید کرنے کی عمل کے لیے سرمایہ کاری اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے. یوں امریکہ کے مقابلے میں چائنا تھوڑی سی طاقت و قوت حاصل کر کے بھی فتح حاصل کر سکتا ہے. یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ کئی امریکی تجزیہ کار مانتے ہیں کہ چائنا جس رفتار اور توجہ، جذبے اور عزم و استقامت سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں وسائل کی سرمایہ کاری کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ دن دور نہ ہو جب مستقبل قریب میں تو وہ امریکہ پہ سبقت لے جائے. ہارورڈ کینیڈی اسکول کے پروفیسر گراہم ایلسن، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ چائنا صرف امریکہ کا پیچھا نہیں کر رہا بلکہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں اب تک ہوئی تحقیق کو ایک نئی بلندی تک لے جانا چاہتا ہے. امریکہ کے پاس انٹرنیٹ کی حکمرانی موجود ہے اور اس کے کئی ادارے جن میں فیس بک، امیزون، ایپل، نیٹ فلکس اور گوگل شامل ہیں. اس صورتحال میں چائنا کی توجہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ہے، جس کے ذریعے وہ امریکہ کے انٹرنیٹ پہ حکمرانی ختم کر سکتا ہے، اور اسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پہ چائنا امریکہ کی دفاعی صلاحیت پہ حاوی ہو سکتا ہے. اس حوالے سے رشین پریزیڈنٹ پیوٹن جو ہیں وہ اشارہ بھی کر چکے ہیں کہ مستقبل میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں جس کی مہارت و برتری زیادہ ہوگی وہی دنیا پہ حکمرانی کرے گا. خلا میں آج نہ جانے کتنے سیارے زمین کے گرد چکر لگا رہے ہیں، اور ان میں کتنے ایسے ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی کو بہت سی آسانیاں فراہم کر رہے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ انسان نے اپنے ہی بھیجے سیاروں کو زمین سے ایک میزائل پھینک کے تباہ کرنے کا بھی تجربہ کر لیا، اور یہ تجربہ کچھ برس پہلے چائنا نے کیا تھا. خلا میں انسان نے جو یہ سیارے چھوڑ رکھے ہیں، جب ان کو ایک ایک کر کے نشانہ بنایا گیا تو زمین پہ نہ جانے کتنے سسٹم ہوں گے جو آنن فانن بند ہو جائیں گے اور انسان ہاتھ ملتا رہ جائے گا. ان سیٹلائٹس کو نشانہ بنانا نہ صرف چائنا کے بس میں آ چکا ہے بلکہ دنیا کی دوسرے درجے کی قوتیں مثلا انڈیا بھی اس کے تجربات کرنے کے لیے پر تول رہی ہیں. تو وہ اکیلا نہیں. بنیادی نقطہ یہ ہے کہ امریکنز کو ٹیکنالوجی کے میدان میں اپنا غلبہ کھو دینے کا خوف ستائے جا رہا ہے. چنانچہ اس دوڑ میں خود کو آگے اور چائنا کو پیچھے رکھنے کے لیے امریکہ اپنے فرما بردار ممالک کو اپنی حمایت پہ مجبور کرنے کے لیے اپنا سفارتی اثر رسوخ استعمال کر رہا ہے، اور دوسری طرف چائنا نے امریکہ دباؤ میں آ کے سر خم کرنے سے انکار کر دیا. اسی لیے تجارتی جنگ میں امریکی پابندیوں کا اب تک بھرپور انداز میں مقابلہ کیا ہوا. اب ایک طرف دیکھیں تو چائنا امریکہ سے بڑی معاشی طاقت ہے. وہ یوں کہ امریکہ دنیا کا سب سے زیادہ مقروض ملک ہے جو اپنی جی ڈی پی کا 97% قرضے کی شکل میں ادا کرتا ہے، جبکہ چائنا اپنے جی ڈی پی کا صرف
13% بیرون قرض کی مد میں ادا کرتا ہے. اور چائنا کے پاس فارن ریزروز جو ہیں وہ $3.3 ٹریلین دنیا میں سب سے زیادہ ہے. فارن ریزرو میں دوسرا نمبر جاپان کا ہے، لیکن اس کے فارن ریزرو جو ہیں وہ چائنا کے مقابلے میں آدھے سے بھی کم ہیں. اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کے قریب ترین اگر کسی ملک کی معیشت ہے تو وہ چائنا کے، اگر کوئی ملک یہ فرق تیزی سے کم کرتا جا رہا ہے تو وہ بھی چائنا ہے. ویسے بھی امریکہ نے اپنے آپ کو مدت سے ایسی کسی جارحانہ کارروائی کے لیے کبھی تیار ہی نہیں کیا تھا جس میں امریکہ کے مقابل کوئی زیادہ طاقتور ملک ہو. کمزور ممالک افغانستان اور عراق میں اپنی توانائیاں جھونکنے کے عمل نے امریکن عسکری قوت کو سست اور کھوکھلا کر کے رکھ دیا. بلکہ افغانستان میں تو امریکہ اب کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ رسوا ہو چکا ہے. میں آپ کو ایک بات کہوں کہ یہ سارا جو تھیسز ہے نا یہ امریکن تجزیہ کاروں کا ہے جو وہ اپنے قوم کو بتا رہے ہیں، اور میں ذاتی طور پہ ایز مبشر لقمان اس سے ایگری نہیں کرتا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ اب میری عمر اتنی ہو گئی ہے الحمدللہ، اور میں بچپن سے میں جب یہ میگزینس پڑھتا آ رہا ہوں، اس وقت ہمارے پاس نیوز ویک آتا تھا یا ٹائم آتا تھا، انٹرنیٹ کا تو دور تھا نہیں، اور ہم لوگ یہ میگزینس پڑھتے تھے اور ہم کہتے تھے ہو امریکہ تو خود کہہ رہا ہے کہ ہمارے وہ سپائی نے، رشین سپائی نے پتہ نہیں کون کون سی ہمارے راز لے لیے، تو اب ہمیں جو ہے نا وہ کھوکھلا ہو گئے ہیں، ہماری ڈیفنس ویک ہو گئی ہے، تو امریکہ گرنے والا ہے، امریکہ یہ ہونے والا ہے. ایکچولی کہانی ذرا سی ڈفرینٹ ہے. یہ امریکن میڈیا میں خود سے ریلیز کی جاتی ہیں یہ باتیں، اور یہ باتیں ریلیز کی جاتی ہیں جب انہوں نے خاطر خواہ ایک اضافہ کرنا ہو اپنے ڈیفنس بجٹس میں. تو ان کے جو لوگ ہیں نا وہ ایک دم سے کھڑے ہو جاتے، کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، آپ کیوں کر رہے ہیں، آپ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل پہ کیوں جا رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، یہاں پہ کھانے کو دو لوگوں کو، یہاں پہ ہیلتھ کے لیے نہیں ہے، ہمارے اسپتال کم ہے، ہمارے اسکول جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں اتنے، ہمیں کالجز زیادہ کرنے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو ہم نے اسپیس اسٹیشن بنانا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک پوری ہائیبرڈ وار کرتے ہیں امریکن اسٹیبلشمنٹ. وہ ہالی ووڈ کے تھرو فلمیں بنواتے ہیں، وہ نیٹ فلکس جیسے میڈیمز ہیں ان کے تھرو سیریز بنواتے ہیں، اور وہ اخباروں اور اینکرز کے تھرو پھر وہ خبریں دلواتے ہیں کہ امریکہ ویک ہو گیا، امریکہ ویک ہو گیا، فلاں دشمن جو ہے نا سخت ہو گیا. اور یہ آپ مان لیں میری بات جو میں آپ کو کہنے لگوں کہ امریکن پبلک جو ہے نا وہ معصوم ہے بالکل، وہ ہر بات آرام سے مان لیتے ہیں، خاص طور جو حکومت نے ان کی بات کی ہو، اور وہ پھر ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس ڈر کے اوپر پھر ساری اپروولز آتی ہیں، کانگریس کی اپروول آتی ہے، سینٹ کی اپروول آتی ہے، پھر وہ ڈیفنس کی اپروول آتی ہے، پھر وہ پینٹاگون کو ملتی ہیں. آپ دیکھیں کہ کیوبن میزائل کرائسس سے آپ دیکھ لیں کہ کیوبا سے انہوں نے خطرہ دلوایا ہوتا کہ کیوبا نے تھرڈ ورلڈ کر دینی اور اس نے میزائل لگا لی ہیں رشیا کے جو امریکہ اڑا دیں گے، تباہ کر دیں گے، ہمیں یہ جنگ کرنی ہے، ہمیں بلاکیٹ کرنا ہے. اور وہاں سے آج تک آپ اسامہ بن لادن لے لیں، آپ عراق لے لیں، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی کتنی کہانی آتی تھی کہ صدام نے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن جو ہے وہ کر لیا اور اب وہ پتہ نہیں کیا کر دے گا اور کیا نہیں کر دے گا. پھر قذافی کے متعلق ایسی باتیں ہوتی تھیں، اور پھر اینڈ میں پتہ چلا کہ وہ رپورٹ ساری جھوٹی تھی CIA کی اور دیگر لوگوں کی. اور افغانستان میں تو ابھی تک ہمیں نہیں پتہ کہ ان کا مقاصد پورے ہو گئے یا نہیں ہوئے، لگتا تو نہیں ہے کہ ہوئے. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا تھیسز امریکن میڈیا میں آج کل آ رہا ہے نا کہ چائنا یہ کر رہا ہے، رشیا یہ کر رہا ہے، ہماری آرٹیفیشل انٹیلیجنس بالکل کمزور ہو گئی ہے، ہماری ڈیفنس انڈسٹری جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے، مڈل ایسٹ میں ہم نے اتنا لاس کر لیا، مجھے نہیں یہ صحیح لگتا. مجھے لگتا ہے کہ یہ آنے والی ڈیولپمنٹس کا ایک پیش خیمہ ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ بائیڈن کی انتظامیہ جو ہے وہ کانگریس سے بڑے بھاری قسم کے بجٹ جو ہے وہ اپروو کرائے گی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نام پہ، سیٹلائٹ اسپیس اسٹیشنز کے نام پہ، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز کے نام پہ. اور اس میں بتایا جائے گا کہ ہماری آبدوزیں جو ہیں اب یہ پرانی نسل کی ہو گئی ہیں، اب ہمیں نئی چیز ڈیولپ کرنی ہے. ہمارے جہاز جو ہیں ان کا توڑ آ گیا جی، وہ رشین پلین آ گیا تو وہ رشین پلین کی پہنچ اتنی زیادہ تھا، اب اس سے آگے ہمیں جانا ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے نا یہ آن گوئنگ ایک سلسلہ ہے. تو اس میں سے سمجھا کریں کہ آپ جب میڈیا میں خبریں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ان میں سے حقیقت کیا ہو سکتی ہے. میں نے آپ کو پہلے وہ بتایا کہ جو امریکن میڈیا میں تجزیے آ رہے ہیں، اور اب میں نے آپ کو دی ہے اپنی رائے. مجھے آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں، آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں. اور کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اس چینل کو سبسکرائب کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.